حضرت مولانا عبدالوہاب خلجی صاحب سابق سیکرٹری جنرل جمعیت اہل حدیث اور رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موضوع کے تحت گفتگو فرمائیں۔ مولانا عبدالوہاب خلجی صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتكم امة واحدة انا ربكم فاعبدون۔ جناب صدر، علماء کرام، میرے انتہائی محترم معزز و مکرم بزرگوں، ملت اسلامیہ کا روشن مستقبل نوجوانوں اور میری پاکیزہ ماں اور بہنوں، جنوری کے وسط میں مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد کے اندر یہ تحریک شروع ہوئی تھی اور آج وحدت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 3 ماہی پروگرام آج لکھنؤ کے شہر میں اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ بتلایا گیا تھا کہ ہم ایک خوشگوار ماحول برپا کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کو لے کر اور قرآنی اور ربانی ہدایات کو چن کر اور اپنے اسلاف کے طریقے کو اپنے سامنے رکھ کر ہندوستان کے مختلف شہروں میں جائیں گے اور اپنی امت کو اور اپنے وطن کے اندر رہنے والے لوگوں کو اور یہاں کے اندر بسنے والے مرد اور عورتوں کو ہم یہ بتلائیں گے کہ وحدت کے اندر کتنے فائدے ہیں اور اس کے اندر اور اس وحدت کو کس طریقے سے قائم کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً خوشبخت ہیں ہمارے یہ نوجوان کہ ہمارے بزرگ کی جنہوں نے یہ تحریک چلائی، اور وہ کیرل، تمل ناڈو، آندھرا پردیش، راجستھان، بنگال اور مختلف ریاستوں میں ہوتے ہوئے آج اتر پردیش کی راجدھانی کے اندر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم نے صبح سے اب تک مختلف علماء کرام کی بڑی قابل قدر تقریریں بھی سنی، ان کی گفتگو سنی اور تاریخی مواعظ بھی سنے، ہدایات بھی سنے، اور ان میں سے اکثریت سے مجھے اتفاق ہے۔ بعض چیزوں سے میں اپنے طور پر اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ وہ برات ایسی نہیں، کیونکہ جب تعلق عقیدے سے ہو، جب تعلق ایمان سے ہو اور ایمان سے ایمان پر ضرب آتی ہو، تو اس وقت وہ خاموشی سے برداشت نہیں کی جا سکتی۔ البتہ ہم اپنے اس ایمانی جذبے کو، اپنی ان ہدایات کو، ایمان کے اس اجتماع کو ہم کیسے مجتمع رکھیں، ان اختلاف کے باوجود اس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا کلب صادق صاحب نے بہت اچھی بات بتائی کہ ہمیں اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے علم کو برپا کرنا چاہیے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس سے پہلے اس کا جاننا، اس کا علم ہونا، اس کی معرفت یہ ضروری ہے۔ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کے ایمان کی کیا حیثیت ہے، وہ جاننا ضروری ہے۔ نماز کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ روزے کا طریقہ کیا ہے، کب
سے کس وقت سے کس وقت تک رکھا جائے گا اور کن چیزوں سے ممانعت ہے اس کا جاننا ضروری ہے. رمضان کے اندر کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں اور کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں, حج کا طریقہ کیا ہے, زکوٰۃ کس طریقے سے دی جائے گی, ان چیزوں کا علم ہوگا. اور علم جب ہوگا اس وقت ہر چیز کا خاتمہ ہوگا, روشنی آئے گی. اس وقت کے حالات بھی ایسے ہی حالات تھے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آئے اور وہاں کے ستانے والوں کی ستانے کی وجہ سے ہجرت کر کے طیبہ تشریف لائے اور وہاں سے ایک ایسی فضا قائم کی کہ وہاں کے معاشی حالات, وہاں کے سیاسی حالات, وہاں کے روحانی حالات, وہاں کے سماجی حالات, وہاں معیشت اور معاشرت سب کا بیڑا غرق تھا, سب چیزیں ختم ہو رہی تھی, وہاں ہر چیز کا خاتمہ ہوتا تھا, مگر لا الہ الا اللہ اس ایک کلمہ حق, کلمہ توحید نے پوری دنیا کے اندر تغیر پیدا کر دیا. آپ نے علماء کی تقریروں کے اندر, علماء کے واعظ کے اندر سنا کہ کیا حالت تھی, کیا صورت حالت تھی, اور اس کے بعد اس نیلگون آسمان نے ایسا معاشرہ نہ دیکھا تھا نہ دیکھے گا کہ کیا صورت پیدا ہوئی اور اس وقت ان کے اندر کیا جذبہ پیدا ہوئی. یہی وہ قرآن پاک تھا, یہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال حسنہ سنت مبارکہ تھی, جس کو اپنا کر وہ لوگ ایک ایسا معاشرہ انہوں نے تشکیل دیا کہ بھائی سے ایک آدمی جو ایک دوسرے سے آپس میں لڑتے تھے وہ آپس کے اندر اتنے بھائی ایمان کی لڑی کے اندر جڑ کر اتنے بھائی چارہ ان کے اندر اختیار ہو گیا کہ اپنی جائیدادوں کے اندر ان کو وراثت دینے کے لیے تیار ہو گئے اور کہا کہ اگر بیوی نہیں ہے میرے پاس ایک سے زائد بیوی ہے اور ان میں سے کوئی پسند ہے اس کو لے لو. اور آخر نتیجہ کیا نکلا, اور یہی لوگ جو مدرسہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثقف ہو کر تربیت پا کر دنیا کے اندر گئے اور دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی, اور انہوں نے اپنے قدموں کے نیچے بڑے بڑے حکمرانوں کو اپنے قدموں کے آگے جھکا لیا. آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے, ان کے غلام ہونے کے ناطے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں. آج ہزاروں بتوں کے پوجنے والے ہماری گردنوں کے اوپر ٹانگیں رکھے ہوئے ہیں. غیرت کرو, یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, ہمارے عمل کی کمزوری ہے, ہمارے اپنی نیتوں کا فتور ہے. اگر ہم سچے دل سے لو لگائیں اور اپنے اندر وحدت کلمہ کو اختیار کرنے کی کوشش کریں, ہم یقیناً ہمارے اندر جو اختلاف ہے اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جادہ نبوی محمد راستہ مصطفی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے, ہم دوسرے راستوں پہ چلنے رہے ہیں. فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک اپنی مٹھی میں اس کو پکڑے رکھو گے, دل میں سمائے رکھو گے, سر پہ توحید کا تاج اپنے سر پہ جمائے رکھو گے اور اس کو پکڑے رکھو گے, تم گمراہ نہیں ہو سکتے, تم ذلیل نہیں ہو سکتے, تم کو کوئی جھکا نہیں سکتا, تمہیں کوئی آگے, تم کسی کے آگے جھک نہیں سکتے. وہ کیا ہے؟ میری کتاب اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے. آج ہم اس راستے سے بھٹکے اور بھٹک کر ہم نے مختلف ڈنیاں پکڑ لی.
آج ضرورت یہ ہے کہ اگر مختلف افکار اور مختلف مسالک کے لوگ ماننے والے ہیں وہ بیٹھیں، وہ عام لوگ نہیں، علماء کرام بیٹھیں. میں نے یہ بات اورنگ آباد میں بھی کہی تھی اور مختلف مقامات. ہمارے ہندوستان کا ماحول دوسرے ممالک سے بہت عمدہ اور بہت اچھا ہے. یہاں آپس کی رواداری اوروں سے زیادہ بہتر ہے. یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. حضرت مولانا کلب صادق ہندوستان میں نہیں، عالم اسلام کی، عالم شریعت کے بڑے علماء میں سے ہیں. بڑی شفقت سے بات کرتے ہیں، بڑی شفقت سے بیٹھتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہمارے دوسرے علماء بھی ہیں. میں بحیثیت اہل حدیث کے بریلوی علماء سے بھی ملتا ہوں. مجھے تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، نہ ان کو تکلیف ہوئی، بلکہ میں نے ایک محسوس کیا ہے. ایک پرچہ نکلتا ہے دلی سے، اس کے اندر ان کے اندر بھی کچھ تبدیلی آئی ہے اور انہوں نے بھی اپنے طریقہ کار کو بدلا ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ علم عام ہو رہا ہے، علم عام ہو رہا ہے، تفقہ عام ہو رہی ہے اور علم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ علماء ایک دوسرے سے بیٹھیں، ایک دوسرے سے کے مدارس کے اندر، ایک دوسرے کی مجالس کے اندر، ایک دوسرے کے جو تربیت کرے ہیں ان کے اندر جا کر بیٹھیں اور علمی مواعظ پر گفتگو کریں تو اس سے جو حدت ہے اور شدت ہے وہ ختم ہونے کی، اس کی بہت سارے آثار پیدا ہوں. اور اس کا ہمیں ایک جب دو علماء، دو مسلک کے الگ الگ ہم فکر کے دو علماء بیٹھیں گے تو ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز، ان کے متبعین ان کو دیکھیں گے، ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ جب ہمارے علماء بیٹھ سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے. اب اس حدت کو کون سی چیز ختم کرے گی؟ وہ ہے علم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو دو صحابیوں نے دو طریقے سے سمجھا، لیکن وہ ایک مسئلہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کو بھی صحیح کہا اور اس کو بھی کہا، اور ایک مسئلہ ایسا بھی آیا کہ آپ نے اس کو غلط کہا. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس راستے سے ہٹ کر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا راستہ تھا، اس راستے سے ہٹ کر وہ راستہ ہے تو ہم یقیناً اس کو غلط کہیں گے اور کہنے والے کو سمجھائیں گے، کیونکہ 72-73 فرقے جو پیدا ہوں گے وہ انہی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوں گے. اگر ان کی اصلاح کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے، ہم اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کو ہم سیدھے سنتے ہی ان کی بات سنی نہیں، ان کی بات کسی نے کہی نہیں اور آگے ہم نے کفر کا فتویٰ جب دیا. یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ کسی بھی مسلک کے اندر ایسا نہیں ہے. ایسا وہ لوگ کرتے ہیں. ہوتا ایسے ہے، حدیثیں جو گڑھی جاتی تھی یا حدیثیں جو موضوع جس کو کہا جاتا تھا، وہ لوگوں کے اندر اپنے آپ کو پاپولر بنانے کے لیے لوگ حکمرانوں کے قریب اپنی وجاہت، اپنی شخصیت کو برگزیدہ بنانے کے لیے باتیں غلط کہہ دی جاتی تھی. اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ ایک بات کو سن کر فلاں کے خلاف کہہ دی اور اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. اس لیے یہ انتشار، اس وحدت کو ہم علم کے ذریعہ ختم کر سکتے ہیں. ایک جلسہ تھا ہمارے شیعہ حضرات کی طرف سے بلایا گیا، جامع ملیہ کی طرف سے. میں بھی اس کے اندر شریک تھا. مجھے لوگوں نے
بہت کہا کیسے آپ کیسے چلے گئے شیعہ کے اجتماع میں؟ میں نے کہا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوق اوقات جاہلیت کا ایک بازار تھا، وہاں جاتے تھے، وہاں بات کہتے تھے۔ میں اگر گیا اپنے بھائیوں کے درمیان، میں نے وہاں یہ بات کہی، میں نے وہاں کہی ہمارے شیعہ علماء کے درمیان، میں نے کہا کہ ہمارے درمیان اختلاف ہے، ہمارے درمیان اختلاف ہیں اور بنیادی اختلاف ہیں۔ ہم چاہیں ایک دن میں اس کو ختم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی شدت کو کمی کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے درمیان اس طریقے سے مجالس ہونی چاہیے کہ اہل تشیع کے علماء، کبار علماء اور اہل سنت کے علماء بیٹھیں، ملاقاتیں کریں، مباحثہ کریں، گفتگو کریں، انداز بیان کو نرم کر کے اپنی بات کریں، تو ہم اس شدت کو، اس تفرقے کو کم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وحدت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 3 ماہی پروگرام تھا، یہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے پیش نظر میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا، اپنے نوجوان بہنوں سے کہوں گا، اور اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص کر کہوں گا کہ ایک اہل علم، جو صاحب علم ہیں، جو درک رکھتے ہیں، جن کا علم مستند ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھا کریں، ان سے سوال کریں، اپنے سوالات کر کے اپنے دل کو تسلی حاصل کریں۔ دوسرے، کتابیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں، کتاب علم عام ہو چکا ہے، اور ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور ان کے اندر آپ کو اگر کسی قسم کا شک یا شبہ سامنے آتا ہے، اس شک و شبہ علماء کے سامنے جا کے رکھیں، ایک نہیں دو نہیں 3، اور اس کو مطمئن ہونے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو علم کی طرف لائیں، اور علم کتاب و سنت کا علم ہے، طریقہ وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاک باز و اعلی اطہار نے ہمارے لیے چھوڑا، اور اس کے اندر آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا اثر، میرا زمانہ، اس کے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد، یہ 3 زمانے، 3 ادوار خیر کے دور ہیں، بہتری کے دور ہیں۔ اس کے بعد جو ادوار ہیں، اس کے اندر بہت ساری غلطیاں، بہت ساری برائیاں، بہت ساری چیزیں، من گھڑت چیزیں داخل ہو گئی ہیں اور ہوتی رہی ہیں۔ آج بھی ہم جس طریقے سے، ہم جس ثقافت کے اندر رہتے ہیں، جس تہذیب کے اندر رہتے ہیں، اکثریت کی بہت سارے رسم و رواج ہماری بیاہ شادیوں میں، ہمارے تہواروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ در و خدا سے ہم اکثریت کی بہت سی چیزیں جو حرام ہیں، جس کو آج ہمارے لیڈروں نے اپنی لیڈری چمکانے کے لیے اس کو پکڑ لیا ہے، ان کے تہواروں کو اپنانے لگے ہیں۔ ہمیں ان کے تہواروں سے کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ اپنے طور پر، لیکن ہمیں اپنی باتوں کو، اپنے سنت، اپنے قرآن اور سنت اور اپنے اسلاف سلف صالح کے اطوار کی روشنی میں دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا۔ اگر ہم اس پر پرکھے، اس پر عمل کیا، تو ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم یہاں پر آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے مختلف مسالک کے علماء ہیں، ان سے نفرت نہیں کریں، ان سے نفرت نہیں کریں گی۔ ان کی بات اگر آپ کو غلط لگی ہے تو آپ ان سے جا کے پوچھیں گے، آپ اپنی تسلی لیں گے، اور اگر کوئی سختی سے جواب دے رہا ہے، غلط جواب دے رہا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ایسا نہیں، ایسا۔ اور دوسرے، اپنے بچوں کو
بالخصوص اپنی بچیوں کو اسلامی تعلیم کی طرف راغب کریں. بچیاں جہاں بچی پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ ایک پورے معاشرے کی تربیت کرتی ہے، پورے معاشرے کا سدھار کرتی ہے، پورے معاشرے اور سوسائٹی کی سدھار کرتی ہے. ہمیں یکجہت ہو کر ہندوستان کا ماحول بہت اچھا ماحول ہے. ہمیں اپنی لڑائی اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اخلاقی قوت، علمی قوت، سماجی قوت کے ساتھ، جو تحفظ فرنگ والی طاقت نہیں بلکہ علم کی طاقت سے لڑنی ہے. ہمیں اس ملک کے اندر آج فرقہ پرستیت عام ہو رہی ہے. فسطائی طاقتیں ملک کے اقتدار میں آنے کے لیے کوشاں ہیں. ہمیں اپنوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے اور اپنے آپ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وحدت اسلامی کی طرف سے یہ جو پورے ہندوستان پر مبنی یہ پروگرام ہوا، یہ خیر کا پروگرام ہوگا. اس کے اچھے اثرات ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے درمیان اور اپنے جہاں تک تعلق ہے نئی فوج کا، میں یہ محسوس کرتا ہوں ایک عالم دین تھے، میں نام نہیں لوں گا، گزر گئے. انہوں نے ہمارے مسلک کے تعلق سے بہت جارحانہ ایک خط لکھا، میں نے اس کا جواب دیا. اب ان کے صاحبزادے میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی بات ان کے ساتھ رہی، ان کی بات ان کے ساتھ رہی. ہماری نوجوان نسل کے اندر حدت کم ہوئی ہے. اس کا سبب علم ہے، اور علم اگر ہم نے صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرے اس کے بہت فائدے ہوں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے کلمات جو ایک درد دل بھی ہے اور جو ایک اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے اور آپ کے لیے نصیحت بھی ہے، اس کو قبول فرمائے اور ہمارے خیر کو باعث رحمت بنائے، اچھی باتوں کو باعث شفقت بنائے، اور اس پروگرام کے کرنے والے، ان کے معاونین، ان کے متعاونین، ان کے شرکاء اور ان کے اندر حصہ لینے والے اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے والے سب کی اچھی اور سچی رہنمائی فرمائے. انہی کلمات کے ساتھ میں شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم.